امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں چہرہ نیچے جھکا دیا۔ کافر کہنے لگا شاید یہ نبی زندہ نہ کر سکے۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، او میرے شہر کے رہنے والے، یہ امتحان اللہ کے نبی کا نہیں، یہ امتحان تو اللہ کا لے رہا ہے۔ جس کلمے کو تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں یہ کلمہ میرا کوئی نہیں، یہ کلمہ تو میرے اللہ کا ہے۔ جو قرآن تمہیں سنا رہا ہوں یہ کلام میرا نہیں، یہ کلام اللہ کا ہے۔ جو دین تمہارے سامنے میں نے پیش کر دیا، جس دین پہ عمل کرنے کے لیے جنت مل جائے گی، ارے جس پہ عمل کر کے تمہیں کامیابی ملے گی، عزت ملے گی، اور میرے شہر کے رہنے والے یہ دین میں محمد کا نہیں، یہ دین تو میرے رب کا ہے۔ آج تو نے مجھے شرمندہ کرنے کے لیے یہ سوال تو کر دیا، آپ اگر سچے نبی ہیں مردہ جانور کو زندہ کرو، اس جانور کو زندہ کرو، اگر یہ زندہ ہو گیا ہم سمجھ لیں گے تو اللہ کا سچا نبی ہے، اگر زندہ نہ کر سکا ہم شور مچائیں گے کہ تو اللہ کا نبی کوئی نہیں، تو اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، تیرا دین سچا کوئی نہیں، تیری نبوت سچی کوئی نہیں، تیرا کلمہ سچا کوئی نہیں۔ میرے محبوب نے آسمان کی طرف دیکھا، اللہ رب العزت نے فرشتے کے ذریعے فرما دیا، او میرے محبوب اشارہ کرنا تیرا کام ہے، اس مردہ جانور کو زندہ کر کے بلوا دینا تیرے رب کا کام ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ میرے محبوب میں تیرا رب ہوں، میں نے تجھے نبی بنا کے بھیجا، میں نے تجھے سچا دین دے کے بھیجا۔ میرے محبوب ساری دنیا مل کے آ جائے تجھے مغلوب نہیں کر سکتی، تو بھی غالب رہے گا، تیرا کلمہ بھی غالب رہے گا۔ تیرے یہی تو معجزات ہیں جو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنیں گے۔ پھر اللہ کے نبی نے اشارہ کیا، قم باذن اللہ، کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے۔ خدا کی قسم آج بھی کتاب میں شاہد ہے، وہ واقعات آج بھی کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا قم باذن اللہ، عربی کا جملہ تھا۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، او مردہ جانور، میں نبی کا حکم کوئی نہیں، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ قم باذن اللہ۔ پھر صرف زندہ ہو کے کھڑا نہیں ہوا، بلکہ کھڑا ہو کے اس نے اعلان کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، محبوب میں شہادت دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد انک محمد الرسول اللہ۔ میرے محبوب میں یہ بھی شہادت دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے وعدہ کیا، قرآن میں وعدہ کیا، تسلی دے دی اللہ نے اپنے محبوب کو۔ میرے محبوب آج تمہیں چاروں طرف دشمن نظر آ رہے ہیں، یہ چچے تائے یہ بھی دشمن ہیں، میری برادری میری دشمن ہے، آج یہ سارے محلے والے تیرے دشمن ہیں۔ میرے محبوب آج یہ دشمن نظر آ رہے ہیں، ایک دن آئے گا کہ دوستی میں تبدیل ہو جائیں گے، اور جو آپ کے دوست نہیں بنیں گے وہ دنیا میں بھی رسوا ہوں گے، موت بھی ذلت کی آئے گی، آخرت میں بھی ناکام ہو جائیں گے۔ ان کا دعویٰ تھا تو اللہ کا سچا نبی، کافر ہمارے نبی سے کہتے تھے تو سچا نبی ہے، مکان تیرے پاس نہیں، باغات کا مالک تو نہیں، سونا چاندی تیرے پاس نہیں، روپے پیسے کا مالک تو نہیں، تو نبی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا نبوت روپے پیسے سے نہیں ملتی، زمین جائیداد سے نہیں ملتی، نبوت تو اس کے انتخاب سے ملتی ہے۔ یہ کسبی نہیں ہے محنت کر کے نبی بن جاؤ، نہیں 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 نہیں، یہ تو اللہ کی عطا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور میرے محبوب سارا
فضل میرے اختیار کے اندر ہے، روزی میرے ہاتھ میں ہے، عزت ذلت کا مالک میں ہوں، ارے تیرے رزق کا مالک میں ہوں، تیری خوشی غمی کا مالک میں ہوں۔ او میرے بندے، جسے میں چاہوں عزتیں عطا کر دوں، جسے چاہوں ذلیل کر کے رکھ دوں، جسے چاہوں مال کے ہوتے ہوئے بھی ذلیل کر دوں، ارے میں چاہوں کچھ بھی نہیں پھر بھی کامیاب کر کے دکھا دوں۔ میرا اختیار ہے، تم غلط سمجھے ہو۔ اللہ ہمیں فرما رہے ہیں، اپنے بندوں سے کہہ رہے ہیں تم غلط سمجھے ہو، پیسہ زیادہ ہوگا عزت زیادہ ملے گی۔ نہیں 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 نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 4 امام میں سے ایک امام گزرے، ان کا ایک واقعہ ہے، وہ حجام میں چلے گئے حمام پہ بال بنوانے کے لیے۔ اب ان کی باری تھی بال بنوانے کی، اتنے میں کوئی چودھری صاحب آ گیا، بڑا صاحب آ گیا، پیسے والا آ گیا، تو سادہ سے کپڑے تھے امام صاحب کے، اللہ والا تھا۔ اس نے کہا یہ اللہ والا کیا دے گا مجھے؟ چودھری صاحب کو جلدی سے بلایا اور کرسی پہ بٹھا لیا، بھئی یہاں سے پیسے مل جائیں گے۔ امام صاحب بڑا پریشان ہوا، نمبر میرا، باری میری، اس کو بلا لیا 2 ٹکوں کی خاطر۔ امام صاحب کے ساتھ ان کے ایک مرید تھے، ان سے پوچھا تیرے پاس کچھ پیسے ہیں؟ ان سے کہا جی حضرت جی 300 درہم ہیں۔ امام صاحب وہاں سے اٹھے چلے گئے اور اپنے اس ساتھی کو، اپنے اس مرید کو بتایا کہ 300 روپے اسے دے آؤ، یہ نئی بیچارہ پیسوں کا بھوکا ہے۔ باری میری تھی، نمبر میرا تھا، مجھے چھوڑ کے پیسے والے کو بلا لیا، لہٰذا ان سے کہہ دو کہ ہم کام نہیں کرواتے، پیسے ہم فری دیتے ہیں۔ اس نے 2-4 درہم دینے تھے، حضرت نے 300 درہم دے دیے۔ اور پھر حضرت نے کیا جملہ فرمایا؟ فرمایا تو نے ان ظاہری کپڑوں کو دیکھا، تجھے کیا پتا اس نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے، بہترین کاٹن اچھا لباس پہنا ہوا ہے، اس لباس کے اندر گندا جسم ہے، گندا جسم ہے، اور اس جسم میں گندا دل ہے۔ لیکن جن کپڑوں کو تو گندا میلا کچیلا دیکھ رہا ہے، ان کپڑوں میں ستھرا بدن ہے اور پاکیزہ دل ہے جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت۔ میرے عزیز و نوجوانوں، زندگی ویسے نہیں، اللہ نے اس امت کو ہر چیز چن کے دی۔ جانور زندہ، اللہ نے جانور کو زندہ بھی کیا، کلمہ بھی پڑھوا دیا۔ اور یہ نبی معمولی نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر فرما دیا، پھر اللہ سے انعام مانگنے کی باری آئی، عجیب انعام مانگا، مانگنے والا اللہ کا خلیل تھا، انعام ملا مجھے اور تجھے، اس امت کو۔ مانگا اللہ کے خلیل نے تھا اور وہ انعام ملا کس کو؟ ہمیں۔ اپنی دعا میں آخری نبی مانگے تھے نا، خاتم المرسلین، خاتم النبیین، سارے نبیوں کی نبوت کو ختم کر کے آنے والا محبوب آخری نبی ابراہیم علیہ السلام نے مانگا، اللہ کا گھر بنا کے مانگا اور 7 شرطیں لگا دی، ربنا وبعث فیہم رسولا الہ العالمین، تو نے آخری نبی دنیا میں بھیجنا ہے، آخری رسول تو نے بھیجنا ہے، اے اللہ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں وہ آخری نبی میرے لیے میری اولاد میں سے عطا کر دے۔ اسی شہر میں جس میں تو نے اپنا گھر بنوایا بیت اللہ، اسی شہر میں بھیج دے، میری اولاد اور میری نسل میں سے بھیج دے۔
ابراہیم علیہ السلام کی دو نسلیں چل رہی ہیں، دو نسلیں، دو لڑیاں، ایک اسحاق علیہ السلام کی لڑی یعقوب علیہ السلام کی طرف سے جو جاری، اور ایک اسماعیل علیہ السلام کے نسب سے جو لڑی چل رہی۔ ان دونوں میں سے اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو قبول کیا، انتخاب کیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے آخری نبی بھیجا، اور قسمت چمکنی تھی میری اور آپ کی۔ اب تم کہو گے جی وہ نبی جو پہلے تھے ان کی بھی تو امت قسمت والی تھی، بالکل قسمت والی تھی، لیکن آپ سے زیادہ نہیں، آپ سے زیادہ نہیں۔ کیوں؟ پہلے اس دین کی دعوت کا کام صرف نبیوں کے ذمے تھا، اب میرے محبوب کی ختم نبوت کے طفیل اللہ نے ہر امتی کو یہ کام دے دیا۔ جو کام نبی کیا کرتے تھے نا یہ امت کر رہی، تو قسمت اچھی نہیں؟ نبیوں والا کام مل گیا، وہ الگ بات ہے ہم کریں نہ کریں، وہ ہماری کمزوری ہے۔ ڈیوٹی اللہ نے بڑی زبردست لگائی، اور ابراہیم علیہ السلام وہی بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد یوں کھڑے ہو کے دعا مانگ لی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے میرے پروردگار اسی شہر کے اندر جہاں تو نے اپنا گھر بنوانے کا حکم دیا، میں نے میرے بیٹے کے ساتھ مل کے تیرا گھر بنا دیا، ہم دونوں باپ بیٹوں نے بیت اللہ تعمیر کر دیا، اب بیت اللہ بن گیا، اے اللہ تو نے خود ہی تو ارشاد فرما دیا یہ گھر بڑی برکتوں والا، پوری زمین پہ یہ دین کا مرکز بنے گا، ساری دنیا کے دلوں میں اس بیت اللہ کی عظمت آ جائے گی، محبت آ جائے گی۔ اے اللہ اب اس گھر کو آباد کرنے کے لیے وہ آخری رسول عطا کر دے۔ وَبَعَثْ فِيهِمْ، ہم جمع کی ضمیر غائب کی، ہم جو لوگ یہاں آباد ہیں نا، میرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے جو یہاں سلسلہ چلے گا، یہ لوگ یہاں آباد ہوں گے، اے اللہ ان میں رسول بھیج، فیہم اسی شہر، اسی قریہ، اسی بستی میں آئے، منہم اور آئے بھی ان میں سے، یہ بھی نہ ہو پیدا کہیں اور ہو جائے اور چل کے یہاں بسیرا ڈال لے، ایسا بھی نہیں، پیدا بھی یہی ہو، انہی میں سے آئے۔ اور پھر اگلا کام دیکھو، یتلو علیہم آیاتک، ابھی میرے محبوب پیدا نہیں ہوئے، ابھی ان کا باپ بھی دنیا میں نہیں آیا، ابھی ہمارے محبوب کا دادا جی بھی دنیا میں نہیں آئے، ابھی اللہ کے نبی کی اماں بھی دنیا میں نہیں آئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے دعا فرما دی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے میرے پروردگار رسول بھیج، آخری نبی میری دعا کے ذریعے یہی بھیج دے، میری امت میں سے بھیج، میری اولاد میں سے وہ نبی آئے، آخری نبی بن کے آئے، ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے میرے اللہ ان میں سے آئے، یہی کے رہنے والوں میں پیدا ہو، اسی جگہ پہ پیدا ہو، یہی اس کا بچپن گزر جائے، یہی جوانی گزر جائے۔ یتلو علیہم آیاتک، اور میرے پروردگار میری یہ بھی درخواست ہے وہ نبی اتنا عظیم نبی ہو، اتنا اعلیٰ نبی ہو، تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے اپنی امت کو سنائے، قرآن پڑھ پڑھ کے سنائے۔ ہائے ہائے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن سنایا، کوئی مطالبہ نہیں کیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن سنا فوراً ایمان لے آئے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے قرآن سنایا، قرآن سنتے ہی خدیجہ نے کوئی سوال نہ کیا بلکہ فوراً کلمہ پڑھ
پڑھ کے اسلام قبول کر لیا۔ ایک بچہ کھیلتا کودتا آ گیا، حضرت علی ان کا نام ہے، بچپن ہے، نبی کے گھر کے اندر پرورش ہوئی، ارے وہ آ گیا، میرے محبوب نے قرآن سنا دیا، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم۔ ارے معصوم بچے نے کوئی مطالبہ نہیں کیا، فوراً کلمہ پڑھ کے ہمیشہ کے لیے غلام بن گیا۔ یہ کلام وہ ہے جس نے غلاموں کو بادشاہ بنا دیا، غلاموں کو بادشاہ۔ سب سے پہلا کون سا غلام تھا جس نے کلمہ پڑھا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، شاباش بولو، پتہ چل جائے گا نا ابھی۔ ہیں غلام، یہ تو آزاد تھے نا؟ بلال نے بہت دیر بعد پڑھا ہے۔ چار آدمیوں نے کلمہ پڑھا، بڑوں میں ابو بکر نے، مردوں میں، عورتوں میں حضرت خدیجہ نے، اور بچوں میں حضرت علی نے، غلاموں میں حضرت زید نے، غلاموں میں حضرت زید نے، اور جسے اللہ کے نبی نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا اور پورے مکے میں مشہور ہو گیا، زید بن محمد۔ بتاؤ اتنے مقدروں والا کون ہوگا؟ کوئی کسی بڑے عہدے والے کا بیٹا ہوگا، کوئی کسی افسر کا بیٹا ہوگا، کوئی مالدار کا بیٹا ہوگا۔ زید جو غلام تھا وہ کس کا بیٹا بن گیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زید بن محمد۔ اگلی بات تفصیل وقت اجازت نہیں دے رہا، میں آپ کو اتنی بات بتاؤں، یہ جو غلام تھا نا، غلام تھا، اللہ نے اتنا پروان دیا، اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، 1,49,000 صحابہ میں سے ایک صحابی کا بھی نام قرآن میں نہیں ہے سوائے زید کے۔ غلام تھا، غلام تھا، اس کے باوجود اللہ نے یہ عزت دی کہ زید کا نام اللہ نے قرآن میں لکھ دیا۔ تراویحوں میں، نمازوں میں، عام قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے گھروں میں زید کا نام پڑھتے رہے، باقی کسی صحابی کا نام قرآن میں، ابو بکر کا نام قرآن میں نہیں ہے، عمر فاروق کا نام قرآن میں نہیں ہے، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، بلال، ابو ہریرہ، کسی کا نام قرآن میں نہیں ہے۔ غلام کا نام اللہ نے قرآن میں لکھ دیا۔ یہ مقام اس نبی کی برکت سے ملی، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے، یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ ایسا نبی دے، ایسا نبی دے جو اپنی امت کو تیرے قرآن کی تلاوت کر کر کے سنائے، تیرے کلام کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے۔ ارے خدا کی قسم یہ وہی منظر تھا، آج میرے محبوب بیت اللہ شریف کے اندر بیٹھ کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، بڑے بڑے کافر وہ قرآن سن کے اتنا لطف اندوز ہوتے ہیں، ارے وہ کلمہ تو ناک کی وجہ سے نہیں پڑھتے، پر میرے محبوب کی تلاوت چھپ چھپ کے سنتے ہیں۔ جب سارے لوگ گھر والے سو جاتے تھے، ابو جہل چھپ کے جاتا تھا، کہاں جا رہے ہو؟ قرآن سننے کے لیے۔ اور بے ایمان تو نبی کو مانتا ہی نہیں ہے۔ کہنے لگا کیا کریں، جب وہ قرآن پڑھتا ہے جو مزہ قرآن کے سننے میں آتا ہے دنیا میں وہ مزہ ہے ہی نہیں۔ میرے نوجوانوں، ہم تو مسلمان ہیں، نبی کو ماننے والے ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں۔ ایک عام آدمی قرآن پڑھے، اس کی تلاوت میں اتنا مزہ آتا ہے، نبی جب قرآن پڑھتا ہوگا کتنا لطف آتا ہوگا۔ یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ میں نے تیرا گھر بنایا، بیت اللہ بنا دیا، اب بیت اللہ کو آباد کرنے کے لیے آخری
نبی چاہیے، ختم نبوت کا تاج پہن کے وہ نبی آئے، آخری نبی آئے جس کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہ آئے، وہ آخری نبی میری اولاد میں عطا کر دے۔ اللہ نے کہا جا خلیل میں نے مان لیا۔ فرمایا اور سن، ابراہیم علیہ السلام بات دیکھو، اللہ نے گھر بنوایا، بیت اللہ بنا دیا ابراہیم علیہ السلام نے، تو اب مانگ رہا ہے، بڑے ٹھاٹ باٹ سے مانگ رہا ہے۔ فرمایا ایسا نبی ہو جو قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے، قرآن دے کے بھیجنا ہے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، قرآن والا نبی تجھے دے دوں گا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اے اللہ اس زبان نبوت کے اندر وہ تاثیر رکھ دینا، قرآن کے اندر وہ تاثیر رکھ دینا، جو بھی قرآن سنے اس کے کان بھی صاف ہو جائیں، اس کا دل بھی صاف ہوتا چلا جائے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ بنا کے وہاں کھڑے کھڑے دعا مانگ رہے ہیں، اور یہ ساری دعائیں کس کے لیے مانگی؟ ہمارے لیے۔ اللہ کی قسم بڑے فخر سے کہا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا اور دعا مانگی کس کے لیے؟ میرے اور تیرے لیے، اس امت کے لیے۔ وہ نبی ملا تو ہمیں ملا، قرآن ملا تو بولو، قرآن ملا تو ہمیں ملا، پڑھنے کی توفیق، سننے کی سعادت اللہ نے اس امت کو دی، قرآن کا لطف اس امت نے اٹھایا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ایک کافر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو گیا، میرے محبوب نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، قرآن سنانا شروع کر دیا۔ جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا اپنی کام کے لیے، کسی غرض کے لیے، میرے محبوب نے قرآن کی تلاوت کی، اللہ کے نبی کی زبان نبوت سے جابر نے قرآن سنا، جبیر ابن مطعم نے قرآن سنا۔ وہ خود فرماتے ہیں ادھر قرآن سنتا گیا، میرے دل سے کفر نکلتا گیا، ایمان میرے دل کے اندر داخل ہوتا چلا گیا۔ مجھے نبی نے دعوت نہیں دی، کسی صحابی نے مجھے کلمے کی طرف نہیں بلایا، میں تو مدینہ پاک میں اپنے کام سے آیا، غرض سے آیا۔ اللہ کے نبی مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے تھے، مغرب کی نماز ہے، سورہ طور کی تلاوت اللہ کے نبی فرما رہے تھے۔ ارے میں انتظار میں کھڑا ہو گیا، جب یہ عبادت کر کے باہر آئیں گے میں اپنی غرض پیش کروں گا، اپنا مقصد آنے کا پیش کروں گا۔ میں وہاں بیٹھ کے میں نے کہا یہ کر کیا رہے ہیں، پڑھ کیا رہے ہیں؟ نبی مسجد میں نماز کے اندر قرآن پڑھ رہا ہے، میرے کانوں میں آواز آئی، میں نے غور لگا کے سنا، ادھر قرآن کی آواز میرے کانوں میں آئی، دل کے اندر اثر ہوتا چلا گیا۔ اپنا مطلب بعد میں پیش کیا، پہلے میں نے سلام پھیرتے ہی عرض کیا آقا مجھے جلدی سے کلمہ پڑھا دو بس۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت، اے اللہ ایسا نبی دے جو ہو بھی آخری نبی، اس کے بعد کوئی نبی نہ آئے، اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ نبی نہیں بلکہ کذاب ہوگا، دجال ہوگا۔ کوئی بھی نبی قیامت تک نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ سچا ہے جھوٹا؟ وہ جھوٹا ہوگا۔ غلام احمد قادیانی نبی نہیں، وہ تو نبی کا غلام بھی نہیں ہے، الو کا پٹھا۔ چل غلامی ہمارے نبی کی اختیار کر لیتا کوئی عزت تو مل جاتی۔ نبوت کا انکار کیا، نبوت کا مذاق کیا۔ اور اگلی بات سن لو، بات ختم۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اے اللہ ایسا نبی دے جسے کتاب بھی ملے، والحکمہ، اور حکمت بھی ملے، ایسی صفتوں والا نبی دے۔ اللہ نے وہ دعا قبول کی اور ان ساری صفات والا نبی مجھے اور تجھے مل گیا۔ علماء نے لکھا ہے حکمت سے مراد سنت ہے، اللہ کے محبوب کا طریقہ، اللہ کے محبوب کی سنت۔ جو بھی کام سنت کے مطابق کیا جائے گا وہی کام قابل قبول ہوگا۔ جو نبی کی سنت کے خلاف کوئی بھی عمل کتنا بھی اچھا کر لے وہ مردود ہو جائے گا، وہ فیل ہو جائے گا، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں۔ اس لیے کوشش کیا کریں جی ہر کام سنت کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔